بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ عزیز طلبہ کرام، آج قدوری کا سبق نمبر 10 ہے اور کتاب الطہارت کا ایک حصہ آج مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند اسباق سے ہم پانیوں سے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ طہارت حاصل کرنی ہے تو طہارت حاصل کرنے کی جس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی تو وہ پانی ہے۔ تو پانیوں کی اقسام پڑھ رہی ہیں کہ کون سے پانی سے ہم طہارت حاصل کریں گے، اور وہ پانی کی اندر اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ کب پاک ہوگا، کب ناپاک ہو جائے گا، تو وہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج اس بحث کو مکمل کرتے ہیں اور چند اور قسمیں لے کر ہم آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ والی قسم پانی کی پاک ہے اور یہ والی ناپاک ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے طہارت حاصل کرنے کا حکم بھی واضح ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو کہ ہمیشہ کی طرح پہلے عبارت ہوگی، پھر اس کا سلیس ترجمہ مع ترکیب ہوگی، پھر اس کے بعد ہم آگے تشریح کی طرف جائیں گے۔ آج کی ہماری عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ مطالعہ کیا ہوگا ہمیشہ کی طرح، تو میرے ساتھ ملا کر پڑھتے جائیں۔ وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ ماؤها وَإِنِ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ أَعَادُوا صَلَاةَ 3 أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت، وسور الآدمي وما يوكل لحمه طاهر، وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس، وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطيور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه، وسؤر الحمار والبغل مشكوك، فإن لم يجد الإنسان غيره توضأ به وتيمم وبأيهما بدأ جاز۔ اب آتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ، وُجِدَ نائب فاعل، کہ جب پایا جائے کنویں کے اندر چوہا، میتتن مردہ، او غیرها یا اس کے علاوہ کوئی چیز مری ہوئی مل گئی، ولا يدرون متى وقعت، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کب اس میں گری ہے، لیکن ولم تنتفخ، اور وہ پھولی بھی نہیں ہے، ولم تنفسخ، اور ابھی تک پھٹی بھی نہیں ہے وہ چیز جو اس میں گری ہوئی ہے۔ اعادوا صلاة یوم ولیلۃ، یہ ہے ایذا کا جواب۔ اعادوا یہ ایذا کا جواب ہے کہ اذا وجد اعادوا صلاة یوم ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات کی نمازیں یہ لٹائیں گے سارے محلے والے۔ اذا كانوا توضؤوا منها، اگر انہوں نے یا بشرطے کہ انہوں نے اس پانی سے وضو کیا ہو یا نجاست کو دور کیا ہو۔ وغسلوا، اور دھوئیں گے کل شیء، ہر اس چیز کو، ہر اس کپڑے کو، برتن کو، اصابہ ماؤها، یہ کنویں کا پانی جس چیز کو پہنچا ہے اس سب کو یہ دھوئیں گے۔ فَإِنِ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ، اگر وہ جو جانور یا جاندار چیز جو کنویں کے اندر ملی ہے وہ پھول گئی ہے، اور تفسخت یا اس میں وہ پھٹ گئی ہے، تو اس صورت میں اعادوا صلاة 3 أيام
ولیالیہا فی قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، امام صاحب کے قول کے مطابق اس صورت میں 3 دن اور 3 راتوں کی یعنی 72 گھنٹوں کی نمازوں کو وہ سارے محلے والے لٹائیں گے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء، ان محلے والوں کے اوپر کسی چیز کا، کسی نماز کا اعادہ یا کسی چیز کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، حتی یتحققوا متى وقعت، یہاں تک کہ ان کو خوب تحقیق ہو جائے، وہ سب سے پہلے معلوم کر لیں کہ یہ چیز اس میں گری کب ہے۔ جب تک اس کا پتہ نہیں ہے اس وقت تک کوئی بھی نماز اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسور الآدمی وما یؤکل لحمہ طاہر، انسان کا جوٹا یعنی بچا ہوا جو پانی ہوتا ہے یا انسان کا لعاب جس میں گر جائے، وما یؤکل لحمہ، اور ان ما کا عطف ہے، ما موصولہ ہے عطف آدمی پر، کہ اور اس چیز کا جوٹا یؤکل لحمہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی ماکول اللحم حلال جانوروں کا جوٹا، طاہر یہ پاک ہے۔ وسؤر الکلب والخنزیری، اور کتے کا جوٹا، والخنزیری اور خنزیر کا جوٹا، وسباع البہائم، اور باقی جو درندے ہیں ان کا جوٹا، مثلا شیر ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، لومڑی ہے، ان کا جو جوٹا ہے نجسن، یہ نجس ہے۔ وسور الحرتی، بلی کا جوٹا، والدجاجۃ المخلاتی، اور کھلی باہر پھرنے والی مرغی کا جوٹا، وسباع الطیوری، اور پرندوں میں جو وہ پرندے جو چیر پھاڑ کر کھانے والے، شکار کرنے والے پرندے ہیں، ان پرندوں کا جوٹا، وما یسکن فی البیوت، اور ان چیزوں کا جوٹا جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، کون کون سے، مثلا مثل الحیۃ والفأرۃ، جیسے کہ سانپ ہے، چوہا ہے، چھپکلی ہے، مکروہ، یہ مکروہ ہے۔ وسور الحماری والبغلی، اور گدھے کا جوٹا اور خچر کا جوٹا، مشکوکن، یہ مشکوک ہے، یعنی اس میں شک ہے اس کی پاک یا ناپاک ہونے میں۔ فإن لم یجد الانسان غیرہ، پس اگر کہیں پہ انسان کو اس جھوٹے گدے کے یا خچر کے جھوٹے پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہ پائے وہ کوئی انسان، تو توضأ بہ، تو سب سے پہلے اس جھوٹے پانی کے ساتھ وضو کرے، وتیمم، اور پھر اس کے بعد تیمم بھی کرے، وبأیہما بدأ، وضو اور تیمم میں سے کسی ایک، ہما ضمیر ان کی طرف راجع ہے کہ وضو اور تیمم میں سے جس سے بھی ابتدا کرے، یعنی پہلے تیمم کرے پھر وضو کرے، یا پہلے وضو کرے پھر تیمم کرے، جازہ، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا اس کا مختصر ترجمہ۔ جیسا کہ عبارت سے آپ کو معلوم ہوا کہ عبارت کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر پانی کے اندر کوئی جاندار چیز گر گئی ہے اور وہ وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کہ گری کب ہے، اور پھول گئی ہے یا پھولی نہیں ہے، دونوں صورتیں ہیں، تو اس صورت میں جو پانی استعمال کیا ہے اہل محلہ نے، اس کا کیا حکم ہوگا کہ اس ٹینکی سے جو پانی سب گھروں تک آیا ہے، لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، کپڑے دھوئے ہیں اور اس سے نجاست صاف کی ہے یا وضو اور طہارت حاصل کی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ پھر یہ کہ جو جھوٹا ہے تو وہ حلال جانوروں کا ہے یا حرام کا ہے، تو جو بچا ہوا پانی ہے جو جھوٹا جس میں انہوں نے اپنا لعاب گرایا ہے، تو کیا اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو یہ 2 مسئلے ہیں یہاں پہ، دونوں جو کہ پانیوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے نقشہ بنایا ہے کہ جاندار اگر پانی کے اندر گر جاتا ہے تو 2 ہی صورتیں ہمیں سمجھ میں آئیں عبارت سے، کہ پھولا اور پھٹا نہیں ہوگا یا پھولا اور پھٹا ہوگا۔ اگر پھولا اور پھٹا نہیں ہے تو اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ 1 دن اور 1 رات کی عبادات کا اعادہ کرنا ہوگا، اور کپڑے اگر دھوئیں تو کپڑوں کو بھی ظاہر ہے کہ دھونا ہوگا، اور 1 دن 1 رات اس لیے مقرر کر دی کہ 1 دن اور 1 رات سے کم جو ہوتا ہے وہ گھنٹے ہوتے ہیں، تو وہ گھنٹوں کا کوئی معیار نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے گھنٹے پہلے، تو لہٰذا 1 دن اور 1 رات اس کو ہم ایک معیار بنا لیتے ہیں۔ اور اگر پھولا اور پھٹا ہے تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات کی عبادات کا اعادہ کرنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یعنی انسان جو ناپاک ہے یا وضو اس نے نہیں کیا ہوا تو یہ تو یقینی طور پر ہے،
اب آگے جس پانی کے ساتھ اس نے طہارت حاصل کی ہے وہ پانی چونکہ اس میں شک پیدا ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس شک کی وجہ سے یہ انسان پاک نہیں ہوگا اس پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے، بلکہ وہ ناپاک ہی شمار ہوگا، اور ناپاکی کی حالت میں جو عبادات کی ہیں ان کا اعادہ کرنا ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں کہ بے شک پھولا ہو یا پھٹا ہو یا جانور جو جن چیز پانی میں گری ہوئی ہے یا پھولی پھٹی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جب تک اس کے گرنے کا وقت معلوم نہیں ہوگا، جب تک یقین نہیں ہوگا کہ یہ کب گرا ہے، کتنے دن پہلے گرا، اس وقت تک کوئی نماز کا اعادہ نہیں کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں پانی کا پاک ہونا یعنی یہ تو یقینی ہے، یعنی یہ تو یقین ہے۔ اب اس کے اندر جو یہ ہمیں ابھی نظر آیا کہ کوئی چیز گری ہوئی ہے، یہ ابھی اس کے گرنے کی وجہ سے اس کے اندر شک پیدا ہو گیا، تو جب ایک جگہ پہ یقین ہے ہمارا تو اس شک کی وجہ سے یہ یقین زائل نہیں ہوگا، اور یقین لا تزول بالشک فقہی قاعدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا شک یقین جو ہے کہ بھئی پاک ہے، کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا ہی قول ان کا تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور وہ مردار کوئی چوہا یا کوئی دوسری چیز ہے اس کو ان کے سامنے جا کر کنویں کے اندر ڈال دیتا ہے، اس سے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ابھی دیکھو 1 گھنٹہ پہلے ابھی پھولا ہوا پھٹا ہوا ایک مردہ چیز اٹھا کر اس نے ڈالی ہے، اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 دن پہلے کا ہے، یہ تو ابھی ابھی گرایا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ معیار نہیں بنا سکتے، شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کب گرا ہے۔ لیکن بہرحال امام صاحب کے قول پر ہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر اس طریقے سے کہیں ہو تو احتیاطاً، چونکہ عبادات میں احتیاط کو کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے، چونکہ عبادات میں احتیاط ہے، تو امام صاحب کے قول پر عمل کر کے اس پہ 3 دن یا 3 راتیں کی نمازیں یا 1 دن یا 1 رات کی نمازیں، دونوں صورتوں میں پھولا ہو یا پھولا نہ ہو، اس صورت میں ان پہ عمل کیا جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس عبارت کا کہ وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ، کنواں ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے تو یہ بتا دی کہ کنویں میں گرا ہو، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی پانی کے اندر گر گیا ہو، ٹینکی ہو پانی کی بڑی جس طرح آج کل کی ٹینکیاں ہیں اس میں گر جائے تو سب صورتوں میں یہی حکم ہوگا۔ وَلَا يَدْرُونَ مَتَىٰ وَقَعَ، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کب گرا ہے۔ وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ أَعَادُوا الصَّلَاةَ يَوْمًا، اگر وہ پھٹا اور پھولا نہیں ہے تو پھر 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کو۔ اور غسلوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاءٌ، یہ والا پانی جس جس چیز کو پہنچا ہے ان سب چیزوں کو، کپڑوں کو اور اس کے علاوہ برتنوں کو، سب کو یہ دھوئیں گے۔ تو یہی اس عبارت کا مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جو ہے کہ بھئی انتفخت او تفسخت اعادوا الصلاۃ 3 ایام ولياليها فی قول ابی حنیفہ، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحققوا متى وقعت۔ آگے جو ہے یہاں سے وسور الآدمی وما یوکل، یہ جو عبارت ہے اس سے یہاں پہ مقصود دوسری ایک بحث شروع کرنی ہے کہ پانی جھوٹا ہو جائے، یعنی پانی کے اندر کسی جاندار کا لعاب مل جائے تو اس پانی کا پھر کیا حکم ہوگا۔ تو اس صورت میں ہم نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور مائنڈ میپ کے ذریعے سے پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو جھوٹا ہے اس کی امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ میں اور حاشیے میں بھی 5 قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ جھوٹے کی سب سے پہلی قسم وہ ہے جو بالاتفاق طاہر ہے، پاک ہے، وہ ہے انسان اور حلال جانوروں کا جھوٹا۔ یعنی انسان کا جو جھوٹا ہے پانی ہے اس سے آپ باقاعدہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور انسان کا لعاب اگر اس میں مل گیا ہے، اس کے اندر اس نے پیا ہے، پانی پیا یا کچھ بھی کیا، یا حلال جانور مال جو ہم رکھتے ہیں، گائے بھینس بکری اور جتنے بھی حلال جانور ہیں، انہوں نے اس سے پانی پیا تو وہ پانی پاک ہے۔ اس کے اندر چونکہ اصل میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لعاب ہوتا ہے، لعاب گوشت سے بنتا ہے، لہٰذا جس جگہ پہ گوشت پاک ہوگا جس چیز کا، اس کا لعاب بھی پاک ہوگا، جس کا گوشت نجس ہوگا اس کا لعاب بھی نجس ہوگا۔ لہٰذا انسان کا گوشت نجس ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو کرامت کی وجہ سے کھایا نہیں جاتا، اس لیے چونکہ انسان اکرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو اس لیے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور حلال جانوروں کا چونکہ گوشت بھی پاک ہے اس لیے اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ اس لیے یہ تو ایک ہوگی قسم جھوٹے کی بال اتفاق طاہر۔ دوسری ہے بال اتفاق نجس،
وہ کون سی ہے؟ کتے اور خنزیر کا جوٹا۔ ظاہر ہے کہ کتا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نجس العین ہے، اور احناف کے نزدیک نجس العین تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کا گوشت ناپاک ہے اور نجس ہے، کھایا نہیں جاتا، حرام ہے، تو اسی لیے اس کا لعاب بھی چونکہ اسی گوشت سے بنتا ہے وہ بھی ناپاک ہوگا۔ خنزیر کا تو بال تک سب نجس العین ہے، اس لیے اس کا جوٹا بھی نجس العین ہوگا، تو یہ دوسری قسم ہوگی۔ تیسری قسم ہے مختلف فی، یعنی وہ جھوٹا کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ باقی درندے یعنی چیتا ہے، لومڑی ہے، اور اسی طریقے سے گیدڑ ہے، دوسری جتنے بھی ایسے جانور جو چیر پھاڑ کر اپنا شکار کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو یہ چیر پھاڑ کرنے والے جو جتنے بھی درندے ہیں ان کا جوٹا کیسا ہے؟ تو ان کے جوٹے سے متعلق احناف کے نزدیک ان کا جوٹا نجس ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور دوسرا ائمہ کے نزدیک ان کا جوٹا پاک ہے، تو اس لیے یہ مختلف ہی ہو گیا۔ اور چوتھی قسم کو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں مکروہ، کہ ایک جوٹا ایسے قسم ہے جو مکروہ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ بلی اور مرغی جو باہر پھرنے والی مرغی ہوتی ہے، کچرے کے اوپر پھرتی رہتی ہے، اس کا جوٹا۔ اب بلی کا جوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے، نجس ہونا چاہیے، چونکہ اس کا گوشت ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ بلی ہر وقت گھروں میں موجود ہوتی ہے، ہر وقت وہ یہاں پہ آ کر لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کے جوٹے کو نجس قرار دے دیں گے تو بہت بڑا حرج لازم آئے گا، اس لیے اس کے جوٹے کو مکروہ میں ڈال دیا ہے۔ اس طریقے سے گدے اور خچر کا جو جوٹا ہے یہ پانچویں قسم ہو جائے گی، یہ ہے مشکوک۔ مشکوک اس کے یعنی طہارت ہونے میں اس کے شک ہے، شک اس وجہ سے کہ روایات اس سے متعلق مختلف ہیں، بعض روایات میں طاہر ہے، بعض روایات میں نجس ہے، اصل میں ان کے گوشت تو ہے ہی ناپاک ہے، خاص طور پہ گدے کا اور خچر کا، جو کہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے اب یہ ہے کہ ان کا گوشت جب ناپاک ہے تو ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے جو گدے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے، تو سواری کی وجہ سے پسینہ بھی تو آپ کے کپڑوں پر لگا ہوگا، تو جب پسینہ لگا ہے تو پسینہ تو بھی گوشت سے بنتا ہے، تو جب پسینہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسا ذکر نہیں آیا کہ اس کا پسینہ ناپاک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے ساتھ بھی لگا ہوگا سواری کرتے ہوئے، تو جب وہ اس کے بارے میں چشم پوشی کی گئی ہے اور اس کی گنجائش نکالی گئی ہے تو پھر جھوٹا بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے جوٹے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا حکم ہوا کہ اگر کوئی کسی کے پاس اور پانی نہ ہو تو پھر اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ساتھ تیمم کرے۔ تو یہ پہلی قسم جو طاہر ہے وہ جھوٹا ہو گیا، کہ سر جھوٹے کو کہتے ہیں، بچا ہوا جو پانی ہوتا ہے اور جس میں لعاب ملا ہو، تو آدمی کا لعاب اگر ملا ہو یا معقول اللحم جانور حلال جانوروں کا ملا ہو تو وہ ہو گیا پاک۔ دوسری قسم یہاں سے ذکر کر دی کہ وسور الکلب والخنزیر وسباع البہائم، یہ اس میں یہاں تک جو ہے یہ تو بالاتفاق ہو جائے گا کہ ناپاک ہے۔ وسباع البہائم دوسرے جو چیر پھاڑ کر کھڑنے والے جو درندے ہیں ان کا یہ مختلف ہی ہو جائے گا، ہمارے یعنی احناف کے نزدیک نجس اور شوافی کے نزدیک پاک۔ وسور الحرتی یہاں سے مکروہ جوٹے کا بیان شروع ہو گیا۔ والدجاجۃ المخلات باہر بندھی ہوئی جو پھرنے والی مرغی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی چونچ، اگرچہ مرغی کا گوشت تو حلال ہے لیکن چونکہ باہر جاتی ہے گندگی میں اس کی چونچ لگتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ وسباع الطیوری، اور اسی طریقے سے جو چیر پھاڑ کرنے والے پرندے ہوتے ہیں جیسے کہ چیل ہے یا اس طریقے سے گدھ ہے، ان کا بھی جوٹا ناپاک ہوگا، بلکہ مکروہ ہوگا۔ وما یسکن، اور اسی طریقے سے جو گھروں کے اندر پھرتے ہیں چھوٹے بہت جاندار چیزیں جیسے کہ حشرات بھی ہوتے ہیں اور سانپ ہوتے ہیں، چوہے ہوتے ہیں، تو ان کا مکروہ میں آ جائے گا۔ اور چونکہ یہ ہر وقت گھروں کے اندر پھرتے رہتے ہیں، اگر ان کو ہم نجس کہیں گے ان کے گوشت کی وجہ سے تو پھر حرج لازم آئے گا، اس لیے ولا حرج فی الاسلام۔ وسور الحماری والبغلی، یہ آگے جی گدے اور خچر کا جو جوٹا ہے یہ ناپاک ہے بلکہ مشکوک ہے، بعض روایات میں اس کے پاکی کا حکم ہوتا ہے، بعض روایات میں اس کے ناپاکی کا ہے، تو اس لیے پسینے سے ہم اس کی دلیل لے سکتے ہیں کہ پسینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے ساتھ لگا ہوگا تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک ہونا چاہیے، پھر لعاب بھی پاک ہونا چاہیے،
لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ہم مشکوک قرار دیں گے۔ فَإِن لَمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ، لہٰذا حکم یہ ہے اس جھوٹے کا کہ اگر کسی آدمی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہ ملے پانی تو پہلے اس سے وضو کرے، وتیمم، پھر اس کے بعد تیمم کرے۔ جس سے بھی ابتدا کرے، تیمم سے ابتدا کرتا ہے یا وضو سے ابتدا کرتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے۔ تو یہاں تک یہ بحث ایک مکمل ہو چکی ہے جس میں ہم نے وضو اور غسل کے احکامات پڑھے، اور جس چیز سے طہارت حاصل کریں گے، حدث اکبر یا حدث اصغر سے پاکی حاصل کریں گے، وہ پانی ہے، تو پانی کا تفصیل سے ہم نے بیان یہاں تک مکمل کر لیا ہے۔ اب چونکہ آخر میں ہم ابھی تک جو پڑھے ہوئے اسباق ہیں ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، تو طہارت کے اندر سب سے پہلے بحث ہے، یعنی 7 ابحاث اب تک ہم پڑھ چکے ہیں خلاصے کے طور پر اگر دیکھا جائے۔ پہلی بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو سے متعلق، حدث اصغر سے متعلق ہم نے پڑھ لی۔ دوسری بحث اس کے بعد ہم نے پڑھی ہے غسل سے متعلق احکامات پڑھے۔ تیسری بحث اس کے بعد ہم نے پڑھی ہے وہ ہے کہ ما تجوز ازالۃ الحدث به وما لا تجوز، یعنی کس چیز سے ہم حدث کو زائل کریں گے اور کس چیز سے نہیں کریں گے، یعنی پانیوں کا بیان ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پانی میں کوئی چیز گر جائے یا مل جائے تو تفصیل سے ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ چوتھی بحث ہم نے پڑھی ہے مائع مستعمل سے متعلق کہ مائع مستعمل کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ پانچویں بحث میں ہم نے کیفیت و طہارت ما یوضع فیہ الماء، یعنی جس چیز کے اندر پانی ڈالیں گے تو اس کی پاکی کا کیا حکم ہو، جیسے کہ مشکیزے کی دباغت سے متعلق ہم نے بات کی کہ مشکیزہ جس چمڑے کا بنا ہو تو اگر دباغت اس کو دی گئی ہے، یعنی اس کو نمک وغیرہ لگا کر جو دباغت دی جاتی ہے سورج کے ذریعے سے، اس کے اندر سے رطوبت کو ختم کیا جائے تو وہ پھر مشکیزہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی بحث۔ چھٹی بحث جو ہم نے کی ہے وہ کنویں کی قسمیں اور ان کے احکام، کہ کنویں کے اندر اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کا پانی کتنے ڈھول نکالیں گے، کب وہ پاک ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، یہ پوری تفصیل۔ ساتویں اور آخری بحث آج ہم نے پڑھ لی کہ جھوٹے کے احکام، یعنی اگر جھوٹا کسی جاندار کا ہو تو وہ جاندار پاک ہے تو جھوٹا بھی اس کا پاک ہے، اگر وہ حلال ہے تو جھوٹا بھی حلال ہے، اگر وہ نجس ہے تو جھوٹا بھی نجس۔ تو یہاں پر ہم نے یہاں تک آج کے اب تک کے پڑھے ہوئے اسباق کا خلاصہ کر لیا ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے ان اسباق کو دوبارہ کتاب کے اندر جا کر شروع سے دیکھیں گے کہ یہ ابحاث ہم نے کہاں کہاں پڑھی ہیں، اور ان کو وہاں پہ فٹ کریں گے، اپنی کتاب کے اوپر حاشیہ لگائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔